بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ ہر گناہ سے بچنے کے لیے ہے کہ مسلمان ہر گناہ سے بچے گا تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور جو آدمی تقویٰ اختیار کرے اللہ جل شانہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو اللہ جل شانہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس پر رحم فرماتے ہیں، اور اس طرح اللہ جل شانہ اس پر کرم فرماتا ہے، اور اسی طرح اللہ جل شانہ اس کی ہر حالت میں حفاظت فرما دیتا ہے، اور اللہ جل شانہ اس کے تمام کاموں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں گے، تمام مشکلات کو حل فرمائیں گے، رزق اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے دے گا، اور اس طرح اللہ جل شانہ اس کے تمام مشکلات حل فرمائیں گے۔ اور کیونکہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے مالدار بننا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ، مالدار بن جاؤ گے۔ تو تقویٰ کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جب انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ کی رحمت انسان پر اترتی ہے، اور اللہ جل شانہ انسان کو روزی اپنے خزانوں سے عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ جس آدمی سے کوئی خوش ہو جاتا ہے تو اس پر خوب انعامات کر دیتا ہے، تو اللہ جل شانہ جس انسان سے خوش ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر خوب انعامات فرمائیں گے۔ تو اس طرح ایک وظیفہ ہے کہ جب وہ انسان ایک تسبیح صبح کرے اور ایک تسبیح شام کرے تو انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ انسان کو گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ خاص کر آج کل جو جتنے گناہ آنکھوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، شاید وہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتی، تو وہ آنکھوں کے گناہوں سے اللہ جل شانہ انسان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور آنکھوں کے گناہ، بد نظری جس کو کہتے ہیں، وہ خاص کر آج کل یہ میڈیا کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ موبائل کو بندہ دیکھتا رہتا ہے، کبھی فیس بک، کبھی کیا، اس میں مختلف قسم تصاویر آتے ہیں، مختلف قسم ویڈیوز آتے ہیں، اور انسان اس کو دیکھتے ہیں، مسلمان دیکھتے ہیں، اور دل میں خیال بھی نہیں آتے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور اس گناہ کی وجہ سے یہ انسان اللہ جل شانہ سے کتنے دور چلا جاتا ہے، اس انسان کے سوچ میں بھی یہ بات نہیں ہے، اور انسان اتنا اس گناہ میں آگے چلے جاتے ہیں اور کہ وہ انسان پھر احکامات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، انسان سے احکامات چھوٹ جاتے ہیں، یعنی وہ کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس سے نیک عمل کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب نیک عمل کی توفیق انسان سے چھین جاتا ہے تو پھر نماز میں دل نہیں لگے گا تو نماز چھوڑ دے گا، ذکر میں دل نہیں لگے گا تو ذکر چھوڑ دے گا، اس طرح قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگے گا تو قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دے گا، تہجد میں دل نہیں لگے گا تو تہجد چھوڑ دے گا، اسی طرح دعا میں دل نہیں لگے گا تو اللہ جل شانہ سے سوال ہی نہیں کرے گا، یعنی دعا ہی نہیں مانگے گا، اور اسی طرح مختلف احکامات کو چھوڑے گا اور مختلف گناہوں میں پھر انسان مبتلا ہوگا، جس کی وجہ سے انسان اللہ جل شانہ سے بہت دور چلا جاتا ہے، اور بد نظری کی وجہ سے انسان اللہ جل شانہ سے اتنا دور چلا جاتا ہے، بعض اوقات اللہ معاف فرمائے، اللہ جل شانہ انسان سے ایمان بھی سلب کر دیتا ہے۔ تو اس طرح بد نظری سے بچنے کے لیے، خاص کر اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ جل شانہ سے توبہ بھی کرے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، ایک تو توبہ کرے، توبہ سے اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ گناہوں سے اللہ جل شانہ انسان کو دور رکھے، گناہوں سے اللہ جل شانہ انسان کو محفوظ رکھے، اور گناہوں سے اللہ جل شانہ انسان کو بچائے، تو اس کے لیے یہ عمل ہے کہ ایک تسبیح صبح کرے اور ایک تسبیح پابندی کے ساتھ شام کو کرے، یعنی صبح فجر کے بعد اور اسی طرح مغرب یا عشاء کے بعد ایک تسبیح کرے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کو گناہوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ جل شانہ دل میں ایک نور پیدا فرمائے گا، جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا رہے گا۔ تو وہ تسبیح کون سی ہے؟ اس طرح تسبیح پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ،
لا مرغوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تسبیح اسی طرح یہ 100 مرتبہ کرے، 100 مرتبہ شام اور 100 مرتبہ فجر کو، فجر کی نماز کے بعد، اس طرح مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس تسبیح کو صبح کرے اور اس طرح شام کرے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمام گناہوں سے انسان کو محفوظ بھی رکھے، اور اس کی وجہ سے انسان جو جس گناہ کا عادی بن گیا تو انشاءاللہ وہ تمام کے تمام گناہ اللہ جل شانہ معاف بھی فرمائیں گا، اور وہ تمام کے تمام گناہ اللہ جل شانہ انسان سے دور فرمائے گا، اور اس گناہ کی نفرت اس انسان کے دل میں پیدا ہوگا، اور وہ گناہ انسان کو آئندہ نہیں کرے گا۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے، اس کو خود کرے اور آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ والسلام۔